السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور امن میسر کرے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ چلتے ہیں سنت کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہیں وہ ہے رکوع کی سنتیں، کہ دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے پکڑنا۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے پکڑنا کہ انگلیاں کھلی ہوں، ٹھیک ہے؟ گھٹنوں کو جب آپ پکڑیں گے تو انگلیاں کھلی ہوں۔ نمبر 2، حالت رکوع میں پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور پھر اپنے سر کو بھی پیٹھ کے برابر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ سر نیچے کی طرف جھک جائے، سر پیٹھ سے اوپر ہو نہ ہی نیچے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے رکوع کا طریقہ کیا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے آسان تجوید کو اور تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم آیات جو پڑھنے جائیں گے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے 144، جی ایک ہی کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ قد، قاف پر پڑھا جائے گا، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ کھٹکھٹانا یعنی ہلانا، جنبش دینا۔ نہ را پر پڑھا جائے گا، کھڑا زبر ہے تو ایک الف یا دو حرکت اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تقلبا، اب تقلبا، اور ایک ہے تقل، قاف پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ قاف کی زبر کو لام کے ساتھ، لام کی پیچ کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی لو پڑھنا ہے یعنی مجہول نہیں پڑھنا۔ تقلبا، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ وجہکا، جیم پہ قلقلہ، ہا کی زیر کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور نہ ہی کاف کی حرکت کو زبر کو۔ فی السماء، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ فا کی زیر کو سین کے ساتھ ملائیں گے، سین کی سیٹی کو واضح کریں گے اور 4 حرکت لمبا کریں گے۔ اگر وقف کرنا ہے تو پھر کیسے؟ فی السماء، ٹھیک ہے؟ آگے فلنولینک، ٹھیک ہے؟ نہ فا کی حرکت کو لمبا کرنا ہے، نہ لام کی، نہ نون کی پیش کو۔ اب واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون پہ یہاں پہ غنہ کریں گے، ینکا، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہے قبلتاں، یہاں پہ فا ہوگا تا، دوہا، دوت کا کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ ہا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فولی وجہ کا جیم پہ قلقلہ، اور شا تو یہاں پہ تو پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ شا تو رول، را پر کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ مسجد الحرام، یہاں پہ میم واضح کریں گے، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان۔ وحیثو، ٹھیک ہے؟ یہ لین کا قاعدہ، ماں پہ مد اصلی بالالف، کن نون پہ اخفا، میم پہ اظہار شفوی، فولو مد اصلی بالواو، وجو مد اصلی بالواو، حکم یہاں پہ میم پہ بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی، شطرہ، شا تو
یعنی تو کو پر کریں گے اور را بھی پر پڑھا جائے گا اور ہا پہ وقف کریں گے تو شطرہ، ٹھیک ہے، ہا ضرور اس کی ساؤنڈ، یا شطرہ اس طرح سے حمزہ نہیں نکالنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ غنہ کرتے ہوئے ذی پہ مد سلبل یا بھی ہے، ان کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس حرکت کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، او مد سلبل واو تا کی پیش کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، کتا تا پہ مد سلبل الف کا قائم مقام، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، لَيَعْلَمُونَ لَيَعْلَمُونَ، منہ ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، مونا، ٹھیک ہے، مد سلبل واو انہ الحق، غنہ کرتے ہوئے حق، یہ کیا ہے، پہلے تشدید قاف ہے پھر پیش کے ساتھ پڑھیں گے، انہ الحق من ربہم، مر یہاں پہ ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، اور میم پہ اظہار شفوی، وما اللہ، اللہ اس میں جلالہ پر پڑھا جائے گا، بغافلن، غین پر ہے تو الف بھی ساتھ میں پر ہو جائے گا، فیلن اظہار کا قاعدہ، عما یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے مد سلبل الف، یعملون مد سلبل کیا ہے یہاں پہ واو کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور نون پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا، وقف بالاسکان۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی خوب سمجھ آ چکی ہوگی، اور دیکھیں ایک ایک یا دو آیات یا تین اس لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، اور آپ آہستہ آہستہ جب سمجھ لیں گے ان قواعد کو، میں نے صرف ابھی بیسک قواعد ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے۔ اور میں خود اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور آپ جو سننے والے حضرات ہیں یا میری سہیلیاں بہنیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہونے کے ناطے یہ چیز دیکھیں ہو جاتی ہے لاشعوری طور پر، ٹھیک ہے، تو چلیں جی، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے، آمین، اور ہماری اس چیز میں ہمیں استقامت دے اور ہم سیکھ سکیں، بیسک ہمارا جو مقصد ہو وہ اس کلام کو سیکھنا ہو، نہ کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، ٹھیک ہے، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔